بہت زمانے پہلے کی بات ہے۔ ایک پہاڑی علاقے میں فیاض نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ عمر میں تو وہ جوان تھا، مگر عقل، سمجھ اور سوچ میں اپنی عمر سے کہیں بڑا۔ لوگوں کے جھگڑے سلجھانا، الجھے ہوئے مسئلوں کا حل نکالنا اور بھٹکے ہوئے دلوں کو راستہ دکھانا اس کی عادت بن چکا تھا۔ مگر ایک دن اس کے دل میں ایک سوال نے جنم لیا، کیا میری عقل واقعی اتنی مضبوط ہے کہ میں دنیا کے سب سے مکار لوگوں کا بھی سامنا کر سکوں؟ گاؤں کے بوڑھے اکثر ایک بستی کا ذکر کرتے تھے جو جنگلوں کے پار تھی۔ وہ بستی ٹھگوں کی بستی کہلاتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں ہر شخص دوسرے کو دھوکہ دینے میں ماہر ہے۔ جو وہاں گیا وہ واپس نہ آیا۔ فیاض نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس بستی میں جاؤں گا، اور اگر عقل سچی ہو تو فریب کے ہر جال سے بچ کر واپس آؤں گا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے سفر کا آغاز کر دیا۔ اگلی صبح وہ تنہا سفر پر روانہ ہوا۔ پہاڑ، میدان، جنگل اور سنسان راستے۔ کئی دنوں کی تھکن کے بعد وہ ایک پراسرار دروازے پر پہنچا۔ دروازے پر ایک بوڑھا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ بوڑھے نے کہا، واپس لوٹ جاؤ نوجوان، یہ جگہ سادہ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ فیاض مسکرایا، میں سادہ نہیں ہوں، میں یہاں سچ جاننے آیا ہوں۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر فریب کی فضا تھی۔ بستی کے اندر ہر طرف مسکراہٹیں تھیں، میٹھے لہجے تھے، خوش اخلاق لوگ مفت کھانے کی دعوتیں اڑا رہے تھے۔ لیکن فیاض سمجھ گیا کہ یہاں ہر مسکراہٹ ایک نقاب ہے۔ ایک گلاس لسی 5 سونے کے سکوں میں بدل گیا۔ وہ خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ شروعات ہیں۔ یہاں ہر کہانی ایک جال ہے۔ ایک عورت نے مدد مانگی اور پھر اس نے الزام لگا دیا۔ ایک لڑکے نے ماں کی بیماری کا بہانہ کیا، مگر اس کا سچ پکڑا گیا۔ فیاض نے سمجھ لیا، یہ بستی صرف ٹھگوں کی نہیں، یہ کہانیوں کے قاتلوں کی بستی ہے۔ یہاں لفظ ہتھیار ہیں۔ اسے معلوم پڑ گیا کہ جو اصل خطرہ ہے وہ کیا ہے۔ جلد ہی بستی کے رئیس نے اسے بلا لیا۔ اس کا چمکتا محل تھا، طاقت کا اسے غرور تھا۔ رئیس نے کہا، ہمارا ساتھ دو، دولت، عزت، طاقت سب ملے گی۔ فیاض نے سکون سے جواب دیا، جو عزت سچ چھین کر ملے وہ مجھے قبول نہیں۔ وہاں 3 آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی آزمائش میں اندھیرے میں سچ پہچاننا اور کامیابی لینا۔ دوسری میں لالچ چھوڑنا اور کامیابی لینا۔ تیسری آزمائش میں جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا تھا۔ فیاض نے کہا، تم سچ سننا ہی نہیں چاہتے، تم صرف میٹھا جھوٹ چاہتے ہو۔ میدان خاموش ہو گیا، لیکن وہاں بغاوت کی چنگاری نے جنم لیا۔ لوگوں کے دل ہل گئے۔
وہی فقیر، وہی دکاندار، وہی عورت، سب نے سچ کا ساتھ دیا۔ رئیس اکیلا پڑ گیا۔ بستی کا نام بدل گیا۔ پہلے جو ٹھگوں کی بستی تھی اس کا نام روشنی نگر رکھ دیا گیا، اور فیاض نے کہا میرا کام سچ پھیلانا ہے، میں رکنے نہیں آیا تھا۔ وہ پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا اور سورج کی پہلی کرن اس کے چہرے پر پڑی، جیسے قدرت نے اس کی جیت پر مہر لگا دی ہو۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے دوستو؟ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بظاہر سچ کمزور لگ سکتا ہے، مگر جب وہ ڈٹ جائے تو جھوٹ کے ہر محل کو زمین بوس کر دیتا ہے۔